وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا لغفور شکور۔ اے رب ہمارے، دے ہم کو ہمارے ازواج کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک، اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا، ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ آیت نمبر 152 ہے سورہ بقرہ۔ فَاذْکُرُونِی، پس یاد کرو مجھے، اذکرکم، میں یاد رکھوں گا تمہیں، واشکروا، اور شکر کرتے رہو، لی، میرا، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ فاذکرونی، پس تم مجھے یاد رکھو۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور اقدس علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا فرمایا جا رہا ہے۔ ذکر کی اقسام 3 ہیں: زبانی، قلبی، اعضائے بدنی کے ساتھ۔ زبانی ذکر میں تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا، توبہ و استغفار، خطبہ و دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ شامل ہیں۔ قلبی ذکر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا داخل ہے۔ نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اعضائے بدن کے ذکر سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ بکثرت احادیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ دوسری حدیث ہے، ذکر اللہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے، ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے۔ چوتھی حدیث ہے، ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ حدیث نمبر 5 ہے، ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں۔ حدیث نمبر 6 ہے، ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ حدیث نمبر 7 ہے، شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 8 ہے، ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ حدیث نمبر 9 ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 10 ہے، اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں،
اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی جیسے اللہ کی شایان شان ہے، یا مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی بندے کی کوئی عزت افزائی ہو سکتی ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں اپنا مقام پہچاننا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا مقام کتنا اونچا ہے اور ہم اس مقام سے کتنا گر چکے ہیں۔ اس مقام کو واپس پانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننا اور پہچاننا اور سمجھنا ہوگا۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس میں کتنی محنت کرتے ہیں۔ وَاشْکُرُوا لِی، اور میرا شکر کرو۔ جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ناشکری، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابل ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کے فضائل اور ناشکری کی مذمت۔ قرآن و حدیث میں شکر کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں اور ناشکری کی مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت میں درجات بلند فرماتا ہے۔ اور جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں انعام کیا اور اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا۔ ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھیں کہ ہم شکر کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کیسے چیک کریں گے؟ دیکھیں، ہماری آنکھیں، کان، زبان، جسم کے حصے، ہاتھ، پاؤں، یہ سب نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیں، کیا ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے پاؤں ہیں، یہ نعمت ہے، تو کیا ہم اسے غلط راستوں پر چلنے سے روکتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہیں،
کسی کی مدد کرتے ہیں ہم ان ہاتھوں سے یا نہیں چوری کرتے ہیں یا کوئی اور غلط کام کرتے ہیں؟ آنکھیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہزار نعمت ہے۔ غلط چیزیں دیکھتے ہیں ہم کیا ان آنکھوں سے؟ کیا ہم ان آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، کیا ہم اس زبان کو صحیح طریقے سے صحیح بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا ہم اس سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی لگاتے ہیں، کسی پر تہمت لگاتے ہیں، کسی پر بہتان لگاتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ: اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادتیں قبول فرمائے۔ بے شک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں، لیکن پھر بھی دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔